جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس چیز کا رواج تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے معجزے تھے اور معجزے کس چیز کی دلیل ہوتے ہیں؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 5 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی معجزہ لائے ہو تو اگر تم سچے ہو تو اسے پیش کرو۔ بس انہوں نے اپنا عصا پھینک دیا اور وہ یکایک کھلا ہوا اژدہا بن گیا۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں ان 2 آیتوں کے نکات کی جانب اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی معجزات دکھائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اژدہا بننے کے بعد جادوگروں کی تمام رسیوں کو نگل گیا تھا۔ تلقفوا ما یأفکون، سورہ شعراء آیت نمبر 45۔ دریا کے پانی پر لگا تو اس میں شگاف پیدا ہو گیا۔ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق، سورہ شعراء آیت نمبر 63۔ پتھر پر لگا تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں وہ عصا ایک چھوٹا سا سانپ بن گیا اور تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ جناب موسیٰ فرار کر گئے۔ جانو ولا مدبرا، سورہ نمل آیت نمبر 10۔ لوگوں کے درمیان بھی ایک عام سانپ کی طرح چلتا تھا۔ حیۃ تسعی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20۔ فرعون کے سامنے ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ۔ اس بنا پر تبلیغ اور تربیت کے سلسلے میں لوگوں کے رجحان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کو اس کی حالت اور جانکاری کے مطابق مطمئن کرنا چاہیے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر و جادوگری کا بہت زیادہ رواج تھا، اسی لیے ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ پیش کیا جسے انجام دینے پر وہ لوگ قادر نہ تھے۔ اس ذریعے سے ان کا سحر باطل ہو گیا اور جناب موسیٰ کی طرف سے ان پر حجت تمام ہو گئی۔ عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحہ 80۔ عصا پھینکنے میں اور اس کے اژدہا بننے میں کوئی وقت نہیں لگا۔ تو ہم نے ان 2 آیتوں کے نکات کو جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ذیل میں کیا پیغام بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، معجزہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ فرعون نے ظاہر میں یہ حق بات کی لیکن اس کا مقصد باطل تھا، وہ تو کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہی نہیں تھا۔ نمبر 2، معجزہ سب کے لیے واضح ہونا چاہیے اور اس میں کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں ان کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ اور موسیٰ نے جب اپنے ہاتھ کو گریبان سے باہر نکالا تو وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور روشن تھا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ شخص موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان 2 آیتوں کے ذیل میں مفسر نے کیا پیغامات بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1،
انبیاء انذار یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ عصا کا اژدہا بننا جس میں خوف اور وحشت پائی جاتی تھی بشارت بھی دیتے ہیں اور رہنمائی کے لیے نورانی ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں۔ متکبر کے سامنے پہلے اس کے غرور کو توڑنا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنا ہمدردی اور شفقت والا پہلو بھی بتانا چاہیے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا سفید ہو جانا حضرت کا ایک اور معجزہ تھا جو کہ غیر متوقع تھا اور اسے دیکھ سکتے تھے۔ نمبر 3، طاغوت اور ان کے حوالی موالی بھی ان کے جرم میں شامل ہیں۔ نمبر 4، طاغوت کے حوالی موالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام کی عظمت کو قبول کرنے کے بعد بھی کوشش کر رہے تھے کہ فرعونی نظام باقی رہے۔ نمبر 5، متکبر اور ضدی لوگ دلیل و منطق کے سامنے اور اپنی ناکامی کو دیکھتے ہوئے ہر بات میں کٹ حجتی کرنے لگتے ہیں اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ علیم میں اِنَّ اور حرف لام اور جملے اسمیہ تاکید کی علامت ہے۔ نمبر 6، مخالف کوشش کرتے ہیں کہ الزام کے ذریعے انبیاء کو بدنام کریں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی 4 آیتوں کی تفسیر کو ہم نے جان لیا ہے۔ اب جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ اس پر فرعون نے کہا، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں پائے جانے والے ایک خاص نقطے کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: فرعون نے لوگوں کو دھوکہ دینے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اعتقادی لحاظ سے انہیں جادوگر کہا اور دوسرے اجتماعی، سماجی اور سیاسی نقطۂ نظر سے انہیں فتنہ پرور اور فسادی کہا۔ تو ہم نے اس آیت کے خاص نقطے کو جو جان لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، مخالفوں کا ایک حربہ اہل حق پر حکومت طلبی یعنی حکومت کی لالچ کا الزام لگانا ہے۔ نمبر 2، کبھی دشمن لوگوں کے احساسات اور جذبات سے فائدہ اٹھاتا ہے، جیسے وطن سے محبت کو استعمال کرتے ہوئے حق والوں کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، کافر سب کو اپنے ہی دین پر سمجھتا ہے۔ چونکہ فرعون اپنی زمین، جائیداد اور مادی چیزوں سے دل لگائے ہوئے تھا، اسی لیے وہ سمجھتا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی سرزمین اور مال و دولت سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، طاغوت اپنے مکمل ظالمانہ حکومت کے باوجود کبھی کبھار اس قدر سیاسی گرفتاری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے اطرافیوں سے مشورے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونے کا بہت زیادہ رواج تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو بہت ہی اہم معجزے عطا کیے تاکہ وہ اپنی نبوت کو ثابت کر سکے، جیسے عصا کا اژدہا بن جانا، ید بیضا، پتھر سے چشمے کا ابلنا، دریا میں راستوں کا بنا دینا۔ یہ جناب موسیٰ کے اہم معجزات میں تھے اور اس سے بھی زیادہ جناب موسیٰ کو معجزے عطا کیے تھے، اور معجزے کا کام نبوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔